بریلوی حضرات نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر جھوٹ باندھا ہے اور بذات اور کیا لکھا ہوا ہے، کیا منسوب، اچھا بدعت عین کے سالے اور بدعات منسوب کی ہیں ان سے، ان کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے کیا وہ ولی اللہ تھے؟ نہیں جی، ولی اللہ کی تو کوئی گارنٹی نہیں کسی کے بارے میں دے سکتا، صرف آپ کی اسیسمنٹ ہے۔ اولیاء اللہ صرف وہ ہیں جن کو زبان نبوت سے ڈکلیئر کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اہل البیت علیہم السلام اور صحابہ کرام۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، اولیاء اللہ ہوں حقیقی والے یا ان کے ڈکلیئر کیے ہوئے، سب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے مے بی مے ناٹ بی، اللہ کو پتا ہے، حسن ظن رکھیں گے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کو بریلوی 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، کروڑوں لوگ مانتے ہیں، لیکن کروڑوں دیوبندی انہیں مجدد دین بدعت کہتے ہیں۔ کروڑوں دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں اور کروڑوں بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں۔ لوزامو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی گارنٹی کو دے ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پیچھے چلے جائیں تو پیچھے تو لوگ متفق ہیں کئی ہستیوں پہ، تب بھی لوگوں کا متفق ہونا اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں، کیونکہ ایک ہی عبد القادر جیلانی ہے، ان کی طرف توحید پر مبنی چیزیں بھی منسوب ہیں، خرافات بھی منسوب ہیں۔ واللہ عالم ان کا کون سا کریکٹر صحیح تھا اور کون سا غلط والا ہے۔ ہم حسن ظن ضرور رکھتے ہیں، لیکن پورے وثوق کے ساتھ کسی شخص کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ دعا کر سکتے ہیں، جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے دعا کریں گے۔ مجھے عبد القادر جیلانی سے شدید نوعیت کے اختلافات ہیں جو ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم ان کی کسی پازیٹو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے تاکہ ان مخالفین کے اوپر حجت ہو جنہوں نے انہیں بزرگ ڈکلیئر کیا ہے۔ ہمیں زیرو انٹرسٹ ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ عبد القادر جیلانی تو 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 550 سال بعد۔ جو خالی 61 ہجری میں بھی تھے نا کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، ہم ان کو بھی بزرگ نہیں مانتے، تو ہم 61 ہجری والوں کو بھی بزرگ نہیں مانتے تو 561 والوں کو کہاں سے بزرگ مان لیں گے؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ عبد القادر جیلانی کی بات ہو تو 561، کربلا 61، ہاں یہ نسبت یاد رکھنی ہے۔ ان کو کہنا ہم تو 61 والوں کو بھی نہیں مانتے، اگر حسین ابن علی کے مقابلے پہ آ جائیں، کلمہ گو تھے، اہل قبلہ تھے، مسلمان تھے، تابعین تھے، صحابہ کی اولادیں تھی نا۔ عمر ابن سعد کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ تو ہم تابعین جو حسین ابن علی کے مقابلے پر آئے انہیں بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 61 ہجری والوں کو، 561 ہجری والوں کو دو سے ہم سے کون منوا سکتا ہے؟ مے بی مے ناٹ بی۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ بریلوی دیوبندیوں نے عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس کے بعد تو بھائی ان کی بزرگی کیا، ان کی تو آخرت بھی داؤ پہ لگا دی ہے انہوں نے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے اپنے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا تو سیدھا سیدھا قتل کا مقدمہ ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، اور سورۃ المائدہ میں آئے کہ ایک شخص کا، ایک جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ عبد القادر جیلانی کو بچانا ہے تو لوٹے کی ٹوٹی والے واقعے سے جان چھڑا لو، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کرامت تو پھر عبد القادر جیلانی کی آخرت بھی فارغ، فیصلہ کر لو۔ میں انشاءاللہ کسی دن نہ صرف عبد القادر جیلانی کی طرف جتنی باتیں منسوب ہیں نا، جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا پوسٹ مارٹم بھی ایک جگہ جمع کروں گا۔ ویسے تو میں نے مختلف ویڈیوز میں کر دیا، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ قرآن و حدیث یہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی، وہ کہتا ہے منو کچھ پتا نہیں، منو کچھ پتا نہیں، میں توبیاں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، سیدھا گرز پہندا ہے انہوں، تو توبی تے مر گیا، ٹھیک ہے۔
یہ سب فراڈ چل رہا ہے. اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے کہ بزرگوں سے جان چھڑائیں, وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اچھے تھے برے تھے وہ اللہ کے سپرد, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کسی بزرگ سے. اگر کوئی خود کو سید کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ سید ہے؟ ہاں جی شاہ جی, بٹ صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ سید ہیں؟ بھئی ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں, اس وقت تو یہی ہو سکتا ہے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, اور اس ڈی این اے ٹیسٹ نے تو بڑی بڑی ہستیوں کو مشکوک کر دیا ہے. ہاں پہلے تو سنی سنائی بات تھی, ہمارے جو پنڈی والے بھائی ہیں نا علی اللہ حسن نقوی صاحب, انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ عبد القادر جیلانی کا ڈی این اے حضرت علی سے یا امام حسن حسین سے نہیں مل رہا, ان کا سید ہونا کوئی ثابت نہیں ہو رہا. یہ یعنی گوروں نے جو ڈی این اے کی کیلکولیشن کی ہے. تو میں نے ان کی بات کہیں سٹور کی ہوئی تھی. ابھی اگلے دنوں کو 3-4 ہفتے پہلے نا ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندہ جرمنی سے آیا, اور وہ بندہ بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا بندہ, مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک بھی ہوتا ہے, اس کا اپنا شغف بھی ہے. یہ بین المذاہب جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہودیوں کی کرسچنز کی, ان میں بھی جاتا ہے, وہاں کے کافی سارے اعتراضات جو اسلام پہ وہ لے کے آتا ہے, پھر لائیو سیشن میں سوال کرتا ہے, پھر میں جواب دے دیتا ہوں. تو اس نے اب آگے پتا کیا سوال کیا, اس نے کہا جی کہ یہاں تو جو سید کہلاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں, اور آپ لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں کلیم کیا ہے, تو اس نے کہا جی ہمیں تو ایک شیعہ عالم نے کہا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے جان بوجھ کے سید ڈکلیئر کیا ہے, کیونکہ اس وقت تک سنیوں پہ یہ تان کیا جاتا تھا کہ کوئی سید بزرگ نہیں ہے آپ کے اندر. اچھا یہ بات کسی حد تک درست ہے, یہ جتنے صوفی ہیں نا کوئی بھی ان میں سید نہیں ہے. ایک آپ کو یہ علی اجویری صاحب ملیں گے یا عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی کے جو اپنے پیر ہیں, ان کے اپنے پیر پھر اس طریقے سے عبد الواحد, پھر اس کے پیچھے جنید بغدادی, ابو بکر شبلی, معروف کرخی, داؤد تائی, حبیب الاجمی, یہ سب غیر سید ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ٹوٹل پورا کیا گیا کہ بھئی چلو, لوگ تانا دیتے تھے شیعہ کہ جی کوئی سید تمہارے اندر نہیں ہے, آل رسول کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی عبد القادر, یہ ان کا کہنا. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈی این اے والا بھی ایشو وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مل رہا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے ڈی این اے انہوں نے کہاں سے نکالا ہے سیدوں کا؟ جو نسل در نسل سید چل رہے ہیں نا یمن کے, جو آج بھی اسی طریقے سے رہتے ہیں. بخاری مسلم میں اہل یمن کے لیے حضور کی دعائیں ہیں, جہاں سے وہ ویسے کرنی ہے. وہ قبائل آج بھی زیدی ہیں, جو یہ حوثی قبائل جن کو آپ کہتے ہیں نا, جن کا کنفلکٹ چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, جس کو آپ سنی شیعہ کنفلکٹ کہتے ہیں, وہ سنی شیعہ کنفلکٹ نہیں ہے. زیدی وہ گروہ ہے جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ, اور شیعہ کہتے ہیں وہ سنی ہے, اس لیے کہ وہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت کو بھی برحق مانتے ہیں, حضرت علی کو وہ افضل سمجھتے ہیں, لیکن تینوں خلفاء کا وہ احترام کرتے ہیں, پہلے 3 کا, اور وہ وضو میں پاؤں دھوتے ہیں سنیوں کی طرح. ٹھیک ہے, ان کی کافی ساری چیزیں اہل سنت سے میچ کرتی ہیں. عقائد میں تو آلموسٹ وہی والا معاملہ ہے, توحید میں بھی پکے ہیں, مزارات کے وہ مخالف ہیں, اور انہوں نے کبھی اپنا علاقہ نہیں بدلا, وہ ہجرت کر کے کبھی کہیں نہیں گئے. اسی خاندان سے امام حسین علیہ السلام کی بھی ایک شادی تھی, جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ امام حسین جو راستہ بدل رہے تھے تو وہ پہلے یمن آنا چاہ رہے تھے, جو ناسبی کہتے ہیں وہ دمشق جا رہے تھے, اور ہمارے نزدیک وہ کوفہ ہی جا رہے تھے راستہ بدل کے, تاکہ راستے میں کوفی انہیں روک نہ لے. وہ کوفی جو شامیوں کے انڈر تھے, یعنی عبید اللہ ابن زیاد. تو وہ جو یمنی ہیں وہ نسل در نسل سید ہیں, ان کے پاس پورے پورے شجرے ہیں, اور ان شجروں میں کوئی بندہ مسنگ بھی نہیں بٹ صاحب, 100%. اور وہ ان کے پاس, اور ان کا باقاعدہ ایک امیر ہوتا ہے آج بھی, ایک امیر ہے, اس کے بعد وہ مرنے سے پہلے اگلا امیر بنتا ہے. ان کا پورا سلسلہ جس طرح ان کا پیری مریدی کا چلتا ہے نا, ان کا پورا نسب چلتا ہے. ادھر سے انہوں نے ڈی این اے اٹھایا. یہ اردن کا شاہ حسین جو بڑا مشہور تھا وہ بھی سید ہیں, ان کے ڈی این اے اٹھائے ہیں. اس طرح انہوں نے پوری ایک ٹری ڈرا کیا, اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی پہنچے ہیں کہ یہ جو چین ملتی ہے, یہاں پہ مولا علی کا ڈی این اے آتا ہے, یہاں پہ امام حسین کا آتا ہے, یہاں پہ نبی الاسلام کا ڈی این اے آتا ہے. جب وہ سارے خاندان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈی این اے کون سا بنتا ہے, وہ سارے خاندانوں سے اوپر کرتے کرتے جب انہوں نے وہ ساری چینز جمع کی ہیں نا, ان میں
جو عبد القادر جیلانی کی اولاد ہونے کے لوگ دعوے دار ہیں یا جس خاندان کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں بعد ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں اس طرح کا کوئی خاندان کبھی بھی ہجرت کر کے اس علاقے میں گئے ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہاں جن علاقوں کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کا، ان کی اولاد کا کوئی ڈی این اے میچ ہی نہیں کرتا ان سیدوں کے ساتھ جن کے ڈیفینیٹلی نسل در نسل پورا اہتمام کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. تو وہ پھر کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ سید نہیں ہے، یہ بعد میں ان کو سید بنایا گیا تاکہ شیعہ کے اوپر روب ڈالا جائے کہ ہمارے اندر بھی سید موجود ہے. واللہ عالم، یہ میں نے کوئی ورڈک نہیں دی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کلیم کر رہا ہے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ اس کا ڈی این اے جا کے چیک کروانا شروع کر دیں. ظاہر ہے یہ ایک کوشش ہے، ابھی ایوالو ہوگی. ویسے آپ کروا بھی نہیں سکتے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے. ہاں، یہ ہزاروں کی بھی گیم نہیں، ملینز کی گیم ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بڑے کم لوگوں کے پاس ہے تو وہ اپنا رقم لیتے ہیں. یہ تو بہت جو ارب پتی لوگ ہیں نا، وہ چسکے کے لیے اپنا ڈی این اے چیک کرواتے ہیں. کئی لوگوں کے صحیح نہیں نکلے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے مسئلے بھی کھڑے ہو گئے ہیں. کئی لوگوں کے صحیح آئے ہیں تو وہ اب ناچتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم تو ٹرو ابراہیمی ہیں، ہمارا ڈی این اے تو رسول اللہ کے ساتھ مل گیا، ہمارا ڈی این اے تو امام حسین کے ساتھ مل گیا. اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا اس اعتبار سے ابھی مزید ایوالو ہو رہا ہے. آپ کے سامنے کوئی کلیم کرے کہ میں سید ہوں، اس سے شجرہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شجرے یار ہمارے پاس بھی سارے موجود نہیں ہیں، میرے پاس تو خیر یعنی 8-10 نسلوں تک ہوگا، اس کے پیچھے کا شجرہ نہیں ہوگا. اتنا ریکارڈ پہلے رکھا جاتا تھا، اب نہیں ہے. ہاں، اب آندہ سے لے کے جس طرح اب یہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، اگر انسانیت 1000 سال تک بھی چلتی ہے تو نادرہ کے ریکارڈ میں آ جائے گا کہ 1000 سال پہلے فلاں ہمارا لکڑ دادا ہوتا تھا، کیونکہ اب یہ مینٹین کیا جا رہا ہے. یہ اب ہو رہا ہے. آپ کے جو بزرگ بابے ہیں ذرا ان کو پوچھیں نا، 80+ جو لوگ ہیں ان کو اپنا سن پیدائش بھی نہیں پتا ہوگا. اندازے سے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، تاریخیں تو چھوڑ دیں، سن بھی نہیں پتا. پہلے یہ ریکارڈ نہیں رکھے جاتے تھے. لوگ واقعات سے یاد رکھتے تھے کہ جب فلاں واقعہ ہوا تھا نا تو فلاں پیدا ہوا تھا. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، جس سال ہاتھی تباہ ہوئے تھے. تو ایکٹیویٹی سے یاد رکھا جاتا ہے کہ تو اب سن ہے. ہمارے جیل میں بھی 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جو ایک جیلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب تھا، بہت تباہی ہوئی تھی. اس سال بھی کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ بچے یادگار ہیں کہ یہ سیلاب والے سال پیدا ہوئے سر. وہ 1992 تو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے نا، تو جو سیلاب والے سال پیدا ہوئے ہیں نا ان کی ماں نے اس کو سیلاب والے سال سے بھی یاد رکھا ہوا ہے. آج بھی یہ بینچ مارک رکھے جاتے ہیں، لیکن اب ریکارڈ موجود ہے. اب مستقبل میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا. لہذا مہربانی کریں، اگر آپ کو کوئی سید کہتا ہے اس کی شکل سیدوں والی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں سید تو بھائی گورا چٹا اور اس طرح کا ہونا چاہیے. جس طرح کا آپ گورا چٹا ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اس طرح کے اوریجنل سید بھی گورے چٹے نہیں تھے. عرب کے لوگوں کے رنگ اتنے سفید نہیں تھے جس طرح گوروں کے ہوتے ہیں. جس طرح ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے کلرز ہیں، اسی قسم کے کلر تھے. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی شوق قسم کا سفید کلر تھا، درمیانہ کلر تھا، نارمل کلر، اور وہی خوبصورت لگتا ہے. تو یہ جو آپ کو برائلر عربی آج کل نظر آ رہے ہیں نا، یہ برائلر عربی ہیں. اوریجنل والے عربی ابھی بھی جو بدو لوگ ہیں ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جن کے رنگ ہم سے بھی زیادہ سانولے ہیں. ظاہر ہے وہ دھوپ میں رہتے ہیں یار، دھوپ میں رہنے والے لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے نا. ادھر سے دیکھیں کتنے لوگ یورپ امریکہ گئے ہیں، جب وہ 5 سال بعد آتے ہیں تو گورے چٹے ہوئے ہوتے ہیں. بندہ کہتے ہیں یار اس دہی چمڑی لگوا لی ہے، کوئی دوائی استعمال کی ہے. نہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے. ادھر رکھیں. اسی میں نے کہا تھا ان پیروں کو جو یہ ایسیوں میں پلے بڑے ہیں، ان سے آپ کچھ عرصہ مزدوری کرائیں. مزدوری نہیں، آپ ان کو صرف جون جولائی میں روڈ کے کنارے صوفے میں رکھ دیں کہ یہاں بیٹھ کے یہ تسبیح پھیرتے رہیں، تو ساری ان کی روحانیت، ساری ان کی نورانیت فارغ ہو جائے گی جو انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے کرائٹیریا پہ پورا اترے تو وہ سید ہوگا. اور یہ صرف سید کے لیے بات نہیں کر رہا. کوئی اپنے آپ کو راجہ کلیم کرتا ہے، کوئی مغل کلیم کرتا ہے، کوئی ارائیں کہتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، جو چل رہی ہیں نارمز ان میں آپ نے ان کو ماننا ہے. اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی کو اپنا استاد مانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اسلامی نظام کو برپا کرنے میں لگ گئی، مگر آپ اسلامی نظام حکومت کی بات نہیں کرتے. میرا تو خیال ہے زندگی ہم نے لگائی ہے نظام حکومت پہ. انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں اور تقریریں کی ہیں.
اسلامی نظام حکومت اگر یہ ہے کہ صرف آپ نے باتیں کرنی ہے اور پریکٹیکلی آپ کو سارے فرقے کافر سمجھتے ہو، ان کی عوام بھی کافر اور گمراہ سمجھتی ہو، تو کوئی کہہ سکتا ہے انجینئر صاحب آپ کو بھی سمجھتے ہیں؟ نہ، مجھے صرف مولوی گمراہ سمجھتے ہیں، عوام تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر سراج صاحب کی تبلیغ سے کتنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے ہیں؟ وہ ایک دیوبندیوں کے سسٹم سے نکلے تھے، دیوبندی پوری زندگی انہیں سپورٹ کرتے رہے۔ مودودی صاحب کو بھی یہی تھا، یہ چاند ایک اہل حدیث اٹیچ ہو گئے، بریلوی تو انہیں کافر سمجھتے ہیں، عوام بھی اور علماء بھی۔ وہ ماشاءاللہ جو انہوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، علمی خدمت بہت بڑے لیول کے اوپر کی، لیکن ان سب سے ایک چیز اوور لک ہوئی، چاہے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب ہوں، مولانا اسحاق صاحب ہوں، مولانا مودودی ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، جتنے لوگ، کہ جو سب سے بڑی میجورٹی تھی یہاں پہ تصوف کے ماننے والے لوگ، ان کو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے اس طریقے سے جس طرح ڈالنا چاہیے تھا، بلکہ ڈالا ہی کوئی نہیں۔ وہ اپنی طرف سے حق بیان کرتے رہے، لیکن ان کے مرض کی تشخیص نہیں کی۔ وہ ہم نے کی ہے کہ اصل مرض بابے ہیں۔ مودودی صاحب پہ الزام لگا کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا۔ مودودی صاحب کو سٹوڈنٹس کہتے تھے جواب دیں، انہوں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، فائدہ کوئی نہیں، میں بغیر دعوی نبوت کیے دنیا سے جاؤں گا اور یہ میرا جواب ہوگا۔ آج انہیں فوت ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مولوی کی یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کے ان دعووں کے اوپر معافی مانگے جو مودودی صاحب پہ ان لوگوں نے جھوٹے الزامات لگائے۔ آج تو انہیں معافی مانگنی چاہیے نا کہ بھئی وہ دعوی نبوت کے بغیر گیا۔ یہ ضرور کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی قبر پہ اگر جو گھاس اگی ہوئی ہے وہ کوئی بکری کھا لے اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ ہاں، ایک مودودی 100 یہودی آج تک کہہ رہے ہیں۔ تو مودودی صاحب نے کبھی انہیں ریبٹل نہیں کیا۔ جب انہیں کہا دعوی نبوت کرے گا، مجھے انڈیا سے ای میل آئی کہ مودودی تو قادیانی تھا۔ میں نے کہا یار ان کو تو سزائے موت اس وجہ سے ہوئی تھی، انہوں نے قادیانی مسئلہ کتاب لکھی تھی۔ جس بندے نے ختم نبوت کی خاطر سزائے موت قبول کی ہو، وہ تو بعد میں ایک حالات ایسے ملک کے پولیٹیکل بنے کہ صدر پاکستان نے ان کی پھانسی معاف کر دی تھی، انہوں نے نہیں تھی کوئی درخواست کی، وہ پولیٹیکلی اتنا ملک کمزور ہو گیا تھا انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑا، ادروائز ان کو پھانسی دے دینی تھی انہوں نے۔ اس شخص پہ تم قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ انجینئر صاحب بھی مودودی صاحب کی طرح جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ نو 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 نو، میں پڑ کے رکھ چھڑا گا اتو لے کے تھلے تک سارے نو، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ مجھے انہوں نے قادیانی کہا، میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اتنا کھرچیا سارے فرقے نو کینسر بنا کے رکھ چھڑیا جے، چھڑ گئے یہ بابیاں نو۔ تائیں کہتا اوے تواڈے پیواں پیراں نو پے گئے جے تواڈے بابیاں نو۔ یہ فرق دیکھا ہے آپ نے؟ پوچھا نا فرق کیا، میں نے فرق بتا دیا آپ کو۔ مودودی صاحب کہتے رہے میں مر کے جواب دوں، میں کہا میں انہوں نے مار کے جواب دیاں گا۔ ہائے ہائے ہائے، مودودی نے مر کے جواب دیتا، میں تواڈے بابے مار کے تانوں جواب دیتا۔ نہ سہی تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پارٹی ختم نبوت ہوتے چندے بٹور دے رہے ہو، صرف قادیانیوں کو برا کہتے رہے، یہ لوگ یہ نورا کشتی کرتے رہے، یہ قادیانی دجال کے صورتکار تھے، ان کے بزرگ بھی یہ بھی۔ چلو آج کے بعد کہہ دو کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کفر ہے، کتابیں چھاپنے والے کافر، کمائیاں کھانے والے کافر، مناظرے لڑنے والے کافر، ان کتابوں کو انڈورس کرنے والے کافر، سارے بابے فارغ ہو جان گے جی۔ اعلی حضرت فارغ، پیر میر علی فارغ، اشرف تھانوی فارغ، لو سامو۔ تو مجھ سے نا یہ ایکسپیکٹ کرنا، بالکل میری طبیعت ہی ہو رہا ہے بھائی، میری طبیعت حضرت عمر والی ہے، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان والی طبیعت ہوگی۔ نو 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 نو، میری طبیعت ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ میں ویل لیفٹ کروں، اور یہ اللہ نے بنائی ہے طبیعت، یہ کوئی میں نے اڈاپٹ نہیں کی ہوئی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس وقت کس بندے کی ضرورت ہے، ہاں اس وجہ سے کسی پلیکیج نہ رہنا۔ تو اسلامی نظام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام یہ ہوگا کہ سب سے پہلے
دین تصوف کا خاتمہ پاکستان سے ہمیں چاہیے. توحید وہ چاہیے جو قرآن و سنت والی ہے. یہاں اسلامی نظام کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مولویوں کو لوگ ووٹ ڈالیں. ووٹ پہ گئی نا، سارے بریلوی باہر نکل آئے تو ٹی ایل پی والے آ جائیں گے حکومت میں. سب تو پہلے چھوڑے لان کے دیوبندیاں دے تے اہل حدیثاں دے. اور سائل ادیم صاحب دے سارے وال انہوں نے منڈ چھڑنے جے. ظاہر ہے سائل ادیم صاحب تو کہتے ہیں میرے آئیڈیل مودودی صاحب ہیں، وہ تو مودودی نو یہودی سمجھتے جے. جڑے جڑے اسلامی نظام والے نے سارے انہوں نے منڈ کے رکھ چڑھنا جے. اللہ نہ کرے نہ دی حکومت آ جائے. تو اس لیے اسلامی نظام یہ ہے کہ اصل طاغوت دین تصوف، جس نے توحید کی جگہ مردہ بابوں کو پکارنے والی آپ کو شرک پہ مبنی تعلیمات دی، ختم نبوت کی جگہ بزرگوں کے کلمے پڑھوائے، قرآن و سنت کی جگہ تصوف کی کتابوں سے عقیدے آپ کو بتائے. ہم آپ کو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، یہ سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. اور یار طارق جمیل صاحب کی جرت نہیں، وہ بھی سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. یار ان بندوں کے شعر پڑھتے ہو جنہوں نے نہ قرآن پڑھا ہوا نہ حدیث پڑھی ہوئی. اچھا یہ سوال جب غامدی صاحب سے ہوتا ہے نا کہ جی یہ جو بزرگ تھے اتنے بڑے بڑے، تو غامدی صاحب تو شریف آدمی ہے، پتہ کہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بزرگ اللہ کے پاس جا چکے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ جانے اور اللہ جانے. میں تو اس چیز کا پابند ہوں جو میرے تک پہنچی ہے، قرآن و سنت. اچھا یہ شریفانہ جواب تو ٹھیک ہے، اس سے صرف ممی ڈیڈی برگر فیملی کے کوئی 0.0001% مسلمان مان لیں گے، لیکن جڑے چھوڑے جے کروڑا وچ انہاں دا علاج غامدی صاحب کو نہیں. جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا میں کہتا ہوں کیڑا ہے کڈو باہر، انہاں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے جے، انہاں نے پہلے اسلام ثابت کرو. وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر احمد صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، ویسے بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں لیکن ٹرک چلا رہے ہیں، اچھی کمائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی نا تو میں نے فون پہ نا اپنی والدہ کو آپ کا ایک کلپ بھیجا اور میں نے کہا کہ اماں جی آپ فارغ ہوتی ہیں تو سنے کرو. انہوں نے نا کلپ جب دیکھنے شروع کیے نا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا تو اماں کہتی وہ آگ گیا ہوئے منڈا دے، وہ آگ گیا. کہتے جڑا کلپ لا لو آگ جے وہ بندہ. بالکل میرا دعویٰ ہے، میرا اتنا سا کلپ کیا کلپ نہیں بھی کہیں گھومتی گھماتی کسی کے موبائل میں آ جائے نا، وہ بندہ کہنا یار کیڑی شے ہوئے یار یہ کون ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے، یہ سچائی کی طاقت ہے. نے کلپ چاہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کٹے ہوئے ہوں چاہے کانٹیکسٹ کے ساتھ اپنا اثر چھوڑتے ہیں، لوگ تلاش میں آتے ہیں. تو یہ ہے اسلامی نظام. بالکل ہمیں کوئی ایسا اسلامی نظام نہیں چاہیے جس میں کسی ایسے فرقے کی حکومت آ جائے جو پکڑ پکڑ کے نانگے پیروں کے مزار بنانا شروع کر دے. تو مجھے بتائیں جب تک دین تصوف کا خاتمہ نہ ہو، اسلامک نظام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو کوئی 2-4 موحدین بچے ہیں نا ان کو بھی پھانسی چڑھوانا ہے آپ نے. بالکل ہم کسی ایسے اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جب تک کہ تصوف کی جو خرافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں ہوتی. اور وہ اللہ کے شکر ہے ہم نے کر کے دکھائی ہے، کر رہے ہیں. یہ اسلامی نظام کی طرف ہی ہے. ہاں نبی اسلام نے بھی برداشت کی ہے 23 سال تک بت کعبے کے اندر. ایک رات میں حضرت علی اور حمزہ کو بھیج کے حضرت عمر کو بھیج کے توڑوا سکتے تھے، نہیں توڑوائے. نبی اسلام کو پتا تھا فائدہ کو نہیں، دوبارہ بنا لیں گے. پھر فتح مکہ ہوئی ہے، انہی بندوں نے بت توڑے ہیں. کس نے؟ خالد ابن ولید نے، جن سے حضور کے دانت شہید ہوئے تھے. ہم نے انہی سے مزار توڑوانے ہیں، ہم نے نہیں توڑنے. بالکل ذہن میں رکھیے گا، ان سے توڑوانے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اسلامی نظام اللہ فضل، اسلامی نظام اسی تے گل کر رہے ہیں. اسی گل نہیں کر رہے اسلامی نظام پہ، کام کر رہے ہیں، باتیں باقی کر رہے ہیں. اور یہ مقبول جہاں صاحب باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی باتیں کرتے تھے، مودودی صاحب بھی باتیں کرتے تھے، سائل ادیم صاحب بھی باتیں کرتے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ کام سرکار یہ کام کر کے کوئی یونیورسٹی میں جا کے جی مائک پکڑ کے درس نہیں پھر دے سکتا. چڑھ دے گا کوئی ممتاز قادری ہوتے، اسلامی نظام کاٹ کے پرا مارے گا تھوڑا. یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے پھر آپ کو مولا علی کی طرح درویشوں والی زندگی گزارنی پڑے گی، سیدھی سی بات ہے. تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے تھیلی پہ، اللہ کا فضل ہے.
میں نے اپنے کبھی اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں کہا کہ آپ نے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے ویڈیوز. میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو قرآن و حدیث شیئر کروائیں, زیادہ مسئلہ ہو میری ویڈیو شیئر کروائیں, خود سامنے نہ ہے, کیونکہ آپ لوگ اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتے, یہ بڑی مشکل زندگی ہے. میں کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ وہ آ کے للکارے. آپ بالکل طارق جمیل سٹائل میں قرآن و حدیث بیان کریں, جس طرح یہ چاہتے ہیں کریں, وہ باتیں بیان کریں جو یہ سننا نہیں چاہتے, وہ بھی بیان کریں پیارے انداز میں, لیکن میرے انداز میں کیمرے پہ آ کے یہ کام نہ کریں, یہ مشکل کام ہے. حضرت علی علیہ السلام کو اگر خلافت ملتی تو کیا ابھی تک خلافت کا نظام قائم رہتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی بھی کوئی چیز ہمیشہ دوام نہیں رکھتی. مسلمان بھی دیکھیں, نبی الاسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد ایک جنگ ہار گئے تھے. وہ جنگ اگر جیت جاتے تو پورا یورپ بھی مسلمانوں کے پاس ہوتا, جس طرح افریقہ اور عرب ملک. اسپین تو آ گیا تھا, اس کے بعد اگلا اسپین کے ساتھ جڑا ہوا ملک تھا فرانس. وہ ایک جنگ ہارے اور وہاں پھر ہمارا وہ سیل رواں جو ہے رک گیا 732 عیسوی کے اندر. تو ہر عروج کو زوال ہے. تاتاری بھی دیکھیں ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے ہر چیز. ایک جنگ جا کے ہار گئے وہ عین الجالوت کے اندر, اور وہاں سے بھی ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی پرماننٹ کسی کو نہیں رہنے دیتا. سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت, ان کے بیٹوں میں اختلاف ہو گیا, بعد میں ٹوٹ گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوتے سارے محکوم ہو گئے بنو اسرائیل. تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہونا ہوتا ہے کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. کیا نبی الاسلام غزوہ ہند میں تشریف لائیں گے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا آنا اس حوالے سے کوئی حدیث نہیں.